آبنائے ہرمز کی بندش امریکی صدر کے لیے بڑا چیلنج، عالمی گزرگاہ کھلوانے کی سرتوڑ کوششیں۔ صدر ٹرمپ عالمی برادری کو بھی دھمکیوں پر اتر آئے، کہا نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی تو اس کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ چین اور یورپ پر عالمی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے زور، واضح کیا کہ چین نے مدد نہیں کی تو چینی صدر سے ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، جو ممالک تیل حاصل کرتے ہیں ان کو دفاع میں حصہ لینا چاہیے۔ امریکی صدر کا برطانوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ، عالمی گزرگاہ کھلوانے پر تبادلہ خیال۔ جہازوں کی حفاظت کے لیے اتحاد کا منصوبہ، امریکی اخبار کے مطابق کئی ممالک سیکیورٹی دینے پر رضامند، ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے رواں ہفتے اتحاد کا اعلان متوقع۔ اگر ایرانی بحریہ ختم ہو چکی تو ٹرمپ ہمت دکھائیں، خلیج فارس میں امریکی نیوی بھیجے۔ پاسدارانہ انقلاب کا چیلنج، کہا ابھی وہ میزائل استعمال ہی نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار کیے تھے۔ امریکہ سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں، کسی سے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی، ایران موقف پر ڈٹ گیا۔ عباس عراقچی کا کہنا ہے ایران پہلے سے زیادہ مستحکم اور مضبوط، واشنگٹن سے مذاکرات کیوں کریں؟ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ٹرمپ اس جنگ کو غیر قانونی نہ مان لے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے بے قابو، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ڈرون نے ایئرپورٹ پر آئل ٹینکر کو ہٹ کیا، ایمرجنسی اداروں نے آگ پر قابو پا لیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل۔ بغداد ایئرپورٹ بھی مزاحمتی گروپ کے نشانے پر، لاجسٹک سپورٹ کیمپ پر میزائل داغے۔ امریکی سفارتی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، سعودی عرب نے بھی 34 ڈرون مار گرائے۔ پاسدارانہ انقلاب نے پہلی بار اسرائیل پر سجل میزائل چلا دیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر نشانہ، صہیونی ریاست میں بڑے پیمانے پر تباہی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جاری تہران پر فضائی حملے۔ مہرآباد ایئرپورٹ بھی نشانہ حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی وحشیانہ کارروائی، مزید 5 شہری شہید، 6 زخمی ہوئے۔ آبنائے ہرمز کی بندش، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بے قابو۔ برطانوی برینڈ کروڈ آئل $106 فی بیرل میں فروخت۔ امریکی خام تیل کی قیمت $102 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ توانائی کا بحران مزید بدتر ہو سکتا ہے، آئل انڈسٹری حکام نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق اعلیٰ عہدیداروں نے ٹرمپ انتظامیہ کو ایک پیغام میں خدشات کا اظہار کیا۔ فرانسیسی صدر متحرک، صدر میکرون کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران سے پڑوسی ممالک پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ، واضح کیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بحال کی جائے۔ فرانسیسی صدر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور، کہا نیا سیاسی اور سیکیورٹی فریم ورک سب کے لیے امن و سلامتی یقینی بنا سکتا ہے۔ خلیجی ممالک پر ایرانی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار، سعودی ولی عہد اور UAE صدر کا سنگین نتائج کی تنبیہ۔ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں کا تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، واضح کیا کہ خلیجی ریاستیں اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے تمام اقدامات اٹھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کی شہریوں کو مشتبہ فضائی سرگرمیوں کی فوری اطلاع دینے کی ہدایت، اطلاع کے لیے توکلنا ایپ جاری۔ ایران جنگ، خلیجی معیشت کو شدید دھچکا لگنے کا خدشہ۔ بلومبرگ کے مطابق خلیجی ممالک کو 1990 کی گلف وار کے بعد بدترین معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قطر و کویت کی معیشت زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ۔ اسرائیل نے امریکہ کی مخالفت کے باوجود ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملے کیے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، لکھا اسرائیل کا خیال تھا تیل کی تنصیبات پر حملے سے ایرانی حکومت میں افراتفری پھیلے گی۔ انہی حملوں کے بعد خطے میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی پروکسی، افغان طالبان رجیم کی سفاکیت کی انتہا، باجوڑ میں معصوم شہریوں پر حملہ، 4 بھائی شہید، 5 سال کا بچہ زخمی، ایک گھر کو نقصان پہنچا۔ وزیر اطلاعات عطا ترر کے مطابق سرحد پار سے توپ خانے کے ذریعے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان رجیم کی اپنے شہریوں کو بے وقوف بنانے کی بھونڈی کوشش، باجوڑ میں جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا، معصوم شہریوں کو شہید کیا۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے جعلی اور AI تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں۔ پاک افواج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا،
फुटेजेस भी शेयर की। पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पूरी क़ुव्वत से जारी। अफ़ग़ान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 684 हो गई, 912 ज़ख्मी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर के मुताबिक दुश्मन की 252 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया गया। 229 टैंक, बख्तबंद गाड़ियाँ और तोपखाने मलियामेट। पाक फ़ज़ाई ने अफ़ग़ान तालिबान रजीम के 73 ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 5 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। कोहाट की तहसील लाची में CDD और पुलिस का एक्शन। तखरीबकारी की मनसूबाबंदी करने वाले 6 दहशतगर्द हलाक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। मुल्क में अशय खुरनोश का वाफिर ज़ख़ीरा, किसी चीज़ की किल्लत नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम का इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। कहा आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद में इजाफा हुआ। खलीजी ममालिक को अशय खुरनोश की बरामद के लिए जामे लाहे अमल तश्कील दिया जाए। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 20 और 21 मार्च की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतवार और यौम पाकिस्तान मिलाकर 4 दिन छुट्टी होगी। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन। वज़ीर आला और काबीना पर एतमाद का इजहार। कराची में जल्द तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू करने की नवीद सुना दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मेयर कराची से भी खुश। कहा कुछ लोग सिंध के दारुल हुकूमत में जियाला मेयर नहीं चाहते। सिंध हुकूमत और KMC प्रोपेगेंडे का जवाब कारकर्दगी से देगी। मेहरापुर में एक और ट्रेन पटरी से उतर गई। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस डिरेल। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक रिलीफ ट्रेन रोहड़ी से रवाना हो चुकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कल भी मेहरापुर में ही मुसाफिर ट्रेन माल बर्दार गाड़ी से टकराई थी। मौसम के बदलते रंग। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी समेत कई शहरों में बारिश। करक, हरीपुर, खैबर, कोहाट में बादल जमकर बरसे। बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर, गिलगित के पहाड़ों पर रुई के गालों की बरसात। इसराइल ने 27वीं शब को भी मुसलमानों को क़िबलावल में इबादत की इजाज़त ना दी। मुसलमानों ने मस्जिद के करीब सड़क पर नमाज अदा की। अरब लीग की इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। और ताख़िरातों में लैलतुल क़द्र की तलाश। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में 27वीं शब के रूह परवर मनाज़िर। हरम शरीफ नमाजियों से भर गया। लाखों मुसलमान मुक़द्दस रात में बरक़ात समेटने में मसरूफ़।